علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ العلی العظیم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تمام عالم اسلام کو 1448 ہجری 2026 عیسوی کا میلاد پاک بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور میں عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ذرا غور کریے، جو میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں اور میلاد کی محفلوں میں جو شرکت کرتے ہیں، جو آتے ہیں جاتے ہیں اور شرکت کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ سمجھے میلاد کی محفل یہ بزم کوئی عام بزم نہیں ہے، یہ سیلیبریشن کوئی عام سیلیبریشن نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین سے منسوب سیلیبریشن ہے، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اے حبیب، کہہ دیجیے اپنے غلاموں سے، جب انہیں اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت مل جائے تو چاہیے کہ انہیں خوشیاں مناؤ، خوشیاں کریں۔ سبحان اللہ۔ جب میلاد کا مہینہ آتا ہے تو غلامان مصطفیٰ اپنے گھروں میں چراغاں کرتے ہیں، لائٹنگ کا اہتمام کرتے ہیں، اور گھروں میں محفل میلاد سجاتے ہیں، اور سرکار کے نعت پاک، سرکار کی مدحت، قصیدہ بردہ شریف، درود کی مجلس محفلیں سجاتے ہیں، صلاۃ السلام کی محفلیں سجاتے ہیں۔ سامعین ذرا غور کریں، میرا معصومانہ سوال ان سے ہے جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار کرتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، میلاد پاک میں ہوتا کیا ہے؟ جب میلاد کی محفل سجتی ہیں تو سب سے پہلے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کے تمہارے پاس اللہ کے طرف سے تمہارے پاس نور اور روشن کتاب آئی ہے۔ نور حضور کی ذات اقدس ہے، روشن کتاب قرآن کریم ہے۔ ہم میلاد کی محفل سجاتے ہیں تو قرأت کلام پاک سے شروع کرتے ہیں، اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ قرآن قیامت کے دن شفاعت کرنے والا ہے، پڑھنے والے کی شفاعت کرنے والا ہے، اور اللہ
قرآن کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ اور ایک مقام پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کی وجہ سے قوموں کو عزت اللہ عطا فرمائے گا، قرآن کی وجہ سے قوم کو عزت عطا فرمائے گا، قوموں کو عزت عطا فرمائے گا۔ سامعین، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جب محفل میلاد کرتے ہیں تو پہلے خرت کلام پاک سے ابتدا کرتے ہیں، اور نقیب اعلان کرتا ہے سارا قرآن حضور کی نعت ہے، سارا قرآن حضور کی مدحت ہے۔ تو نقیب سے عرض کریں، مہربانی ہوتی آپ بتائے تو صحیح سارا قرآن حضور کی نعت ہے؟ تو بتانے لگتا ہے، جب حضور کا چہرے کا ذکر ہوتا ہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے والضحیٰ، چہرے کا ذکر کر رہا ہے، واللیل سے حضور کی گیسوئے مبارک کا ذکر کر رہا ہے، الم نشرح لک صدرک کہہ کے حضور کے سینے مبارک کا ذکر کر رہا ہے، ما ذاغل کہہ کے، ما ذاغ کہہ کے حضور کی نظروں کی تعریف کر رہا ہے، اور رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ سارا قرآن حضور کی نعت ہے، کبھی حضور کے چہرے انور کا ذکر کر رہا ہے، کبھی گیسوئے مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے قرآن میں، کبھی سینے مبارک کا ذکر کر رہا ہے، اور کبھی نظروں کا ذکر کر رہا ہے۔ سارا قرآن حضور کی نعت ہے، سبحان اللہ۔ یہ تو چند، اور اس محفل پاک میں اس مخصوص آیتوں کی تلاوت کرے اور اس تلاوتوں کا سادہ ترجمہ امت کے سامنے پیش کرے، یہ بہت میلاد میں قرآن کی بہترین خدمت ہوگی۔ میلاد پاک میں ایسے مخصوص آیتوں کی تلاوت کرے۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے سامعین؟ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت کیا ہے؟ حضور کی شان بیان کرنا ہے، حضور کی شان بیان کی جاتی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں آپ کی شان میں قصیدہ لکھا ہوں، آپ اگر اجازت دیتے ہیں تو میں آپ کے سامنے قصیدہ پڑھ کر سناؤں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے ہاں پڑھ کے سناؤ، ایسا نہیں کہیں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ آپ کے دانتوں کو سلامت رکھے، پڑھ کے سناؤ، سبحان اللہ۔ عرض کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سناؤ، اللہ تمہارے دانتوں کو سلامت رکھیں۔ دیکھیے ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھنا کتنا اعزاز کی بات ہے۔ اور ایک مقام پر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھتے تھے، اور کفار عرب حضور پر اعتراضات کرتے تھے تو حسان بن ثابت اشعار کی شکل میں ان کا جواب دیتے تھے۔ جب حضور کی بارگاہ میں عرض کرے یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے آپ کی مدحت کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پڑھو حسان۔ جب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت پڑھ رہے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ میرے حسان کی مدد فرما، جبریل امی سے میرے حسان کی مدد فرما۔ گویا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتا ہے وہ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے اس کے لیے، حضور کی دعا ہے اس کے لیے، اور اتنا بڑا اجر ہے اس کے لیے۔ اور جن کے بچے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں پڑھتے ہیں، ان کے ماں باپ خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرماتا ہے اور رحم فرماتا ہے ان کے ماں باپ پر، جو حضور کی نعت پڑھتے ہیں، جو حضور کی مدحت کرتے ہیں، اور جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
انکار کرتے ہیں۔ میرا معصومانہ سوال ہے، میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، میلاد میں پہلے تو قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کے بعد نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کا اظہار ہوتا ہے، اس کے بعد درود ہوتا ہے، سلام ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، قرآن کی قرات ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، حضور کا بیان ہوتا ہے، حضور کی شان میں بیان ہوتا ہے، اس کے بعد صلاۃ السلام ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، اس کے بعد لنگر شریف کا اہتمام ہوتا ہے، 5-6 چیزیں ہوتی ہیں۔ بتاؤ اس میں کون سی چیز ناجائز ہے؟ بتاؤ اس میں کون سا عمل شرک اور بدعت سے منسوب رکھتا ہے؟ کچھ نہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد نہیں مناتے اور فتوے لگاتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوق سے کریں، شوق سے کریں، اور جب بھی میلاد کریں ذوق اور شوق کے ساتھ کریں، دل کے جذبے کے ساتھ کریں۔ جذبے کا ایک حسن ہونا چاہیے، کیفیت کے جذبے ہونا چاہیے میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ شاہ محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مکہ شریف میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر سرکار کی ولادت ہوئی، کون ہے یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی؟ 350 سال پرانے، 350 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں میلاد پاک ایک مرتبہ مکہ شریف میں منایا ہوں، جہاں پر حضور کی ولادت ہوئی وہاں پر تمام لوگ جمع ہو کر حضور کے نعتیں بیان ہوتی تھی، حضور کے شمائل بیان ہو رہے ہیں، حضور کے خصائل بیان ہو رہے ہیں، حضور کے شانیں بیان ہو رہی ہے، حضور کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، حضور کے مناقب بیان ہو رہے ہیں۔ اس محفل میں حاضر ہوا اور دیکھتے کیا ہیں، فرش سے لے کر عرش تک نور ہی نور تھا، نور ہی نور تھا۔ یہ کہتے ہیں 350 سال پرانے بزرگ ہے، اور یہ کہتے ہیں وہ کیا تھا؟ دل کے جذبے کے ساتھ میلاد پاک میں حاضر ہونا چاہیے، دل کے جذبے کے ساتھ میلاد کی محفلوں میں حاضر ہونا چاہیے، ادب کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے۔ یہ میلاد کی محفل ہے، یہ کوئی عام سیلیبریشن نہیں ہے، یہ حضور رحمت للعالمین کا سیلیبریشن ہے۔ یہ سیلیبریشن کس لیے ہے؟ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب کو عطا فرمایا ہے، ہمیں حبیب کی غلامی عطا فرمائی ہے، محمد رسول اللہ کا امتی بنایا ہے، ہمیں ان کی غلامی نصیب فرمائی ہے۔ اس بات پہ شکریہ ادا کرنا یہ میلاد پاک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں کلمہ ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہمیں نماز ملی، قرآن ملا، روزہ ملا، حج ملا، زکوٰۃ ملی۔ ہم پلرس آف اسلام پر عمل کرتے ہیں، مگر کہ حضور کی محبت اور حضور کا میلاد نہیں مناتے، جن کے صدقے میں ہمیں یہ تمام چیزیں ملی ہیں۔ پلرس آف اسلام ملا ہے،